آج محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ کا دن آ گیا ہے، آخری بدھ اور جمعرات کا دن آ گیا ہے، آخری موقع ہے۔ بس یہ تسبیح پڑھ لو، یہ آخری موقع آپ کو مل رہا ہے۔ بس یہ کلمات، یہ دعا، یہ آیت جو کہ رب کی لاڈلی ہے، اتنی خاص آیت ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت کو عرش اعظم پہ لکھا ہوا ہے۔ اس آیت کو رب نے عرش اعظم پر لکھ رکھا ہے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، یہ آیت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں، آج یا لطیفو کے ساتھ ایک نام ہے یا لطیفو رب کا، جس کے معنی ہے لطف فرمانے والے، اور ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج یہ کلمات میرا جو بہن بھائی بھی پڑھے گا، وہ اللہ پاک سے رزق مانگے گا، دولت مانگے گا، کامیابیاں مانگے گا، سب مل جائیں گی۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے۔ بس آج محرم کی چاہو تو 29 کو پڑھ لو، چاہو تو 30 کو پڑھ لو۔ یہ خاص دعا جو کہ فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہ دعا ایک فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے جو صرف یہی دعا پڑھتی ہے، کیونکہ یہ دعائی کلمات رب کو بہت پسند ہیں، یہ کلمات رب کے لاڈلے ہیں۔ تو اللہ والو، چاہو تو محرم کی 29 تاریخ کو پڑھ لو، 30 کو پڑھ لو۔ دیکھیں، یہ مہینے کے آخری ایام ہیں، یہ مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ والو یہ مہینہ محرم کا ختم ہو گیا۔ 2 دن تو بچے ہیں، مہینہ ختم ہو جائے گا، ابھی بھی وقت ہے۔ اہل بیت کے وسیلے سے رب سے مانگ لو، پھر سفر کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ پہلا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ دوسرا مہینہ ہے، تو اللہ والوں اس مہینے کی نسبت بھی اہل بیت کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا آج یہ عمل محرم الحرام کی 29 کو پڑھ لو یا 30 کو پڑھ لو، پڑھنا ضرور۔ یہ آخری بدھ اور جمعرات کا دن نہایت رحمت والا، نہایت برکت والا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگوں نے یا لطیفو کی، ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ خاص کلمات، یہ برکت والے کلمات، یہ رحمت والے کلمات آپ لوگوں نے ضرور پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھتے ہی رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کامیابیاں مانگو گے کامیابیاں ملیں گی۔ آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج اللہ پاک سے مانگو، 1-2 لاکھ نہیں، کروڑوں مانگو، انشاءاللہ پورے سال کا رزق آپ کو مل جائے گا۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ جب بھی آتی ہے اپنے ساتھ رحمتیں لاتی ہے، اور اس دن کی قدر و قیمت باقی تمام دنوں کی بانسبت کچھ زیادہ ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا وہ وظیفہ، وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ پاک سے جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کو سب مل جائے گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے نا، پھر وہ چہروں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تسبیح، یہ عمل محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ میں سے کبھی بھی پڑھ لیں، جب پڑھ لیں گے فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ غریبوں کے لیے ایک انعام ہے، یہ غریبوں کا سہارا ہے وظیفہ۔ اس عمل کو پڑھ کر آپ کی غربت، آپ کی غریبی اگر منٹوں میں ختم نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آج یہ تسبیح پڑھنے سے آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ دوستوں یہ محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخیں آخری بدھ اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جمعرات اور بدھ کے دن کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اس دن رب کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہوتی ہیں۔ آج جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ تو دوستوں، یہ محرم الحرام کا بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی خیر والا مہینہ ہے۔
रिस्क और मालो दौलत को खींच कर लेकर आता है। तो लिहाजा ये वजीफा आप लोग खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये अहले बैत की कुर्बानियों का महीना है और अल्लाह वालों अहले बैत के वसीले से ही मांगिएगा। और कुछ सदका जो आपकी जेब पर गिरा ना गुजरे, कोशिश करें कुछ ऐसे सदके जरूर दिया करें जो आपकी जान माल की हिफाजत बने। तो अल्लाह वालों आज ये तस्बीह आप लोगों ने मुहर्रम की चाहो तो 29 को पढ़ लो, चाहो तो 30 को पढ़ लो, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। ये रब का बहुत ही लाडला वजीफा है। अल्लाह वालों ये सूरत कोई आम नहीं, बहुत बड़ी, और ये नाम अल्लाह पाक से, इस नाम के जरिए जो भी रब को पुकारता है अल्लाह पाक उसको छप्पड़ फाड़ कर रिस्क और मालो दौलत अता फरमा देते हैं। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रमुल हराम की या तो 29 तारीख हो या तो फिर 30 हो, 29 को भी पढ़ेंगे फायदा होगा, 30 को भी पढ़ेंगे तब भी फायदा होगा, दोनों में से कभी भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह फायदे ही फायदे आप लोगों को हासिल होंगे। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, जब पढ़ेंगे तभी आप लोगों को फायदा लाजमी हासिल होगा। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह मुहर्रमुल हराम की 29 और 30 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी ख़ास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बगैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों
نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والوں، بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب ملے گا۔ اگر بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لو، اللہ والوں اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ یعنی کہ آپ کو جو مسئلہ ہے، جو آپ کی حاجتیں ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ محرم کی 29 اور 30 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہیں پکارنے کے، یعنی اے میرے رب۔ جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟
اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتوں جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اسم گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے
تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ یا توابو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا توابو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا توابو یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا توابو یا اللہ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 3 بار یا توابو یا اللہ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے۔ کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں، اور اللہ والو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا، کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز سے مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔